وقتاً فوقتاً ہم اداسی، مایوسی اور بیزاری میں عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کبھی یہ اداسی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ دوستوں سے بات کرنے میں یہ اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن طبی اعتبار سے اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو۔ اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگے۔ ہم ڈپریشن میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ ڈپریشن کی بیماری کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں جو ہم سب وقتاً فوقتاً محسوس کرتے ہیں، اس کا دورانیہ بھی عام اداسی سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور مہینوں تک چلتا ہے۔ یہ علامات ڈپریشن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مریض میں تمام علامات موجود ہوں، لیکن اگر آپ میں ان میں سے کم از کم 4 علامات موجود ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہو۔ ہر وقت اداس اور افسردہ رہنا، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی نہ ہو ان میں دل نہ لگنا، کسی چیز میں مزہ نہ آنا، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کرنا، روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہ دینا، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم ہو جانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دینے، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، مستقبل سے مایوس ہونا، خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا، نیند خراب ہو جانا، بھوک نہ لگنا۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے اور نہیں بھی۔ بہت سے لوگوں کو جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اپنی اداسی کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ معمولات زندگی، بعض تکلیف دہ واقعات، مثلاً کسی قریبی عزیز کے انتقال یا طلاق یا نوکری ختم ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ اداس رہنا عام سی بات ہے۔ اگلے چند ہفتوں تک ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ ہم بعد حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے اور ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالات و واقعات، اگر ہم تنہا ہوں، ہمارے پاس کوئی دوست نہ ہو، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا بہت زیادہ جسمانی تھکن کا شکار ہوں، ان صورت میں ڈپریشن کا بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جسمانی طور پر بیمار لوگوں میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو زندگی کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، مثلاً کینسر یا دل کی بیماریاں، یا ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بہت لمبے عرصے چلنے والی اور تکلیف دہ ہوتی ہیں، مثلاً جوڑوں کی تکلیف یا سانس کی بیماریاں۔ نوجوان لوگوں میں وائرل انفیکشن، مثلاً فلو کے بعد ڈپریشن ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ڈپریشن کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن
بعض لوگوں کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ اور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور بچپن کے حالات و تجربات بھی۔ جو لوگ الکوہل بہت زیادہ پیتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ انسان شراب پینے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے یا ڈپریشن کی وجہ سے شراب زیادہ پینے لگتا ہے، ان میں خودکشی کرنے کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین میں ڈپریشن ہونے کا امکان مرد حضرات سے زیادہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری بعض خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے والدین میں کسی سے ایک کو ڈپریشن کی بیماری ہے تو آپ کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ زیادہ مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ مینک ڈپریشن یا بائی پولر ڈس آرڈر کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو شدید ڈپریشن ہوتا ہے ان میں تقریباً 10% لوگوں کو ایسے تیزی کے وہ بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور نارمل سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تیزی کے دورے کو مینیا اور اس بیماری کو بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس بیماری کی شرح مردوں اور عورتوں میں برابر ہے اور یہ بیماری بعض خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن انسان کی ذاتی کمزوری کا دوسرا نام ہے، جس طرح سے ذیابیطس کی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ڈپریشن کے مریض بھی ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ تنقید اور مذاق اڑائے جانے کی نہیں۔ ڈپریشن میں آپ کس طرح سے اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنی جذباتی کیفیات کو راز رکھ سکیں۔ اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی ہو تو اسے کسی قریبی شخص کے سامنے بار بار دہرانے کے لیے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں، چاہے یہ صرف آدھا گھنٹہ روزانہ چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو۔ ورزش سے انسان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور نیند بھی۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، چاہے گھر کے کام کاج ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے انسان کا ذہن تکلیف دہ خیالات سے ہٹا رہتا ہے۔ اچھا کھانا کھائیے، متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو چاہے یا نہ چاہے۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بدن میں وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ شراب نوشی سے دور رہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے ان کی ڈپریشن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں شراب پینے سے ڈپریشن اور زیادہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے وقتی طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں آپ زیادہ اداس محسوس کرتے ہیں۔ زیادہ شراب پینے سے آپ کے مسائل اور بڑھنے لگتے ہیں، آپ صحیح مدد نہیں لے پاتے اور آپ کی جسمانی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیند نہ آنے سے پریشان نہ ہو۔ اگر آپ سو نہ سکیں تو پھر بھی کرنے سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، یا کسی غریب کی مدد کرنے سے آپ کو ذہنی سکون مل سکتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈپریشن کی وجہ معلوم ہے، تو غور کریں اور اسے کیسے حل کیا جائے۔ ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد کیسے مل سکتی ہے، یہ آپ تجویز کریں۔ محسوس کریں، مایوس نہ ہوں،
اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ جس تجربے سے گزر رہے ہیں اس سے اور لوگ بھی گزر چکے ہیں۔ ایک نہ ایک روز آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، چاہے کبھی آپ کو ایسا نہ لگتا ہو۔ ڈپریشن کا علاج باتوں سائیکو تھراپی کے ذریعے بھی بیک وقت دونوں کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ڈپریشن کی علامات کی نوعیت، ان کی شدت اور آپ کے خیالات کو دیکھتے ہوئے ہلکے اور درمیانے کی ڈپریشن میں سائیکو تھراپی کے استعمال سے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر ڈپریشن زیادہ شدید ہو تو دوا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ باتوں کے ذریعے علاج سائیکو تھراپی ڈپریشن میں اکثر لوگ کو اپنے احساسات کسی بااعتماد شخصیت کے ساتھ شیئر کرے طبیعت بہتر ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے احساسات رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بانٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری نفسیات سائیکالوجسٹ سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج میں وقت لگتا ہے۔ عام طور پر آپ کو ہماری نفسیات سے ہر ہفتے 1 گھنٹے کے لیے ملنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ 5 ہفتے سے 30 ہفتے تک ہو سکتا ہے۔ اینٹی ڈپریشن ادویات کے مضر اثرات دوسری تمام ادویات کی طرح ڈپریشن مخالف ادویات کے بھی مضر اثرات ہوتے ہیں، مگر عام طور پر یہ شدید نہیں ہوتے۔ دوا دینے سے کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ SSRI اینٹی ڈپریشن ادویات شروع کرنے بے چینی پیدا کرتی ہے۔ ٹرائی سائیکلسٹ اینٹی ڈپریشن ادویات لینے سے شروع چند ہفتوں میں شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اثرات مضر اثرات بہت شدید نہ ہوں تو امکان یہی ہے کہ آپ کا ڈاکٹر اور آپ کو یہی کہے گا دوا جاری رکھیں، کیونکہ اکثر مریضوں میں دوا جاری رکھنے سے یہ اثرات کم جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اینٹی ڈپریشن ادویات کو لینے سے نیند نہ آتی ہے، اس لیے ان کو رات سونے سے پہلے لینے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ غدودی کی صورت میں گاڑی چلانے اور بڑی مشینری کے استعمال سے گریز کریں۔ بعض ادویات کا بعض دوسری ادویات کے ساتھ ری ایکشن ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے ڈاکٹر کو ہر اس دوا سے آگاہ کریں جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ اینٹی ڈپریشنٹس استعمال کے ساتھ ساتھ شراب پینا جاری رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نیند آئے گی اور دوا کا پورا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ دوا شروع کرنے کے بعد اپنے ڈاکٹر کو باقاعدگی سے بتاتے رہیں، دکھاتے رہیں، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ آپ کو دوا سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں اور کہ مضر اثرات تو نہیں ہو رہے۔ اینٹی ڈپریشنٹ ادویات آہستہ آہستہ بند کی جاتی ہیں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کیے بغیر خود سے اچانک بند نہ کریں۔ اکثر لوگ ادویات شروع کرنے سے پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ان کے عادی ہو جائیں گے اور پھر انہیں ساری عمر دوائیوں کو کھانا پڑے گا۔ انسان اینٹی ڈپریشنٹ ادویات کا صحیح طرح سے عادی نہیں ہوتا، جیسے لوگ نیند کی دوائیاں مثلاً ویلیم، شراب یا نکوٹین کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان نشہ آور چیزوں کے برعکس نہ اینٹی ڈپریشنٹ ادویات فائدہ برقرار رکھنے کے لیے ان کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے اور نہ ہی ان کی شدید طلب ہوتی ہے۔ البتہ آپ اینٹی ڈپریشنٹ ادویات کو اچانک بند کریں تو گھبراہٹ، پتلا پاخانہ اور ڈراؤنے خواب کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر دوائیں آہستہ آہستہ روکی جائیں، بند کی جائیں تو یہ شکایت شاذ و نادر ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی بہت سارے مریض اپنے فیملی ڈاکٹر کے علاج سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت اس سے صحیح نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو ہمارے نفسیات امراض دکھانے کی ضرورت پڑے۔ علاج نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ڈپریشن کے 80% مریض علاج نہ کرنے کے باوجود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں 4 سے 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پھر علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی 20% مریض بغیر علاج کے اگلے 2 سال تک ڈپریشن میں مبتلا
رہیں گے، اور آپ پہلے سے یہ بتانا ناممکن ہو سکتا ہے کہ کون ٹھیک ہو جائے گا اور کون ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر علاج سے چند ہفتوں میں طبیعت بہتر ہو سکتی ہے تو انسان کئی مہینوں تک اتنی شدید تکلیف کیوں برداشت کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کا ڈپریشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ڈپریشن کی علامات کی شدت بڑھ گئی ہے اور ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، اور آپ کے ڈپریشن نے کام، دلچسپیوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلقات کو متاثر کیا ہے یا ختم کیا ہے، یا آپ کو اس طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ آپ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔